سرکار کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے ریاض احمد، اور سرکار کے گاؤں میں، فیملی میں، خاندان میں ایک بزرگ گزرے، ان بزرگوں کا نام ہے گوہر شاہ۔ تو سرکار گوہر شاہی نے ان کی جو نسبت ہے اس کو نوازنے کے لیے وہاں سے اپنے نام کے ساتھ گوہر شاہ سے گوہر شاہی لگا لیا۔ گوہر سرکار کا اسم مبارک نہیں ہے۔ پنڈی میں اور ڈوگ گوہر شاہ میں مزار موجود ہیں، جو بزرگ ہیں ان کا نام ہے گوہر علی شاہ۔ تو ان کی نسبت سے سرکار نے اپنے نام کے ساتھ گوہر شاہ ہی لگایا ہے۔ تو سرکار کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے ریاض احمد۔ اب چونکہ لگا لیا ہے گوہر شاہی، ساتھ لگا لیا ہے نام، تو نام جب ساتھ لگا لیا تو اب سرکار گوہر شاہی کو مخاطب کرنے کے لیے لوگوں نے گوہر شاہی استعمال کیا۔ تو جو نام استعمال کر کے پکاریں گے اس نام میں نور آ جائے گا سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ تو اس لیے سرکار کے نام سے جڑا ہوا ہے، اس لیے یا گوہر میں بھی نور آ گیا ہے، ورنہ سرکار کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے ریاض احمد۔ اب سرکار کی شخصیت ہے، سرکار کا وجود مبارک ہے، تو اب سرکار کی ذات مبارک جو ہے، سرکار کا وجود مبارک جو ہے، اس میں ایک تو سرکار کی اپنی روح مبارک ہوگی، وہ سرکار کی ذات ہے، جو سرکار کی روح انور ہے وہ سرکار کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد لطائف ہیں، اور پھر طفل نوری موجود ہے۔ طفل نوری جو ہے پورا ایک وجود ہوتا ہے، نوری وجود ہے، اس کے اپنے بھی 7 لطیفے ہوتے ہیں طفل نوری کے۔ طفل نوری ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عکس اول ہے۔ پھر جثہ توفیق الہی ہے۔ جثہ توفیق الہی جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے ذاتی۔ ایک تو عام جثہ توفیق الہی ہوتا ہے، اور ایک جثہ توفیق الہی باطنی پرواز کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو عام جثہ توفیق الہی ہوتا ہے وہ اگر کسی کے وجود میں آئے تو وہ عاشق الہی ہوتا ہے۔ عشق تو دیدار الہی کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ عاشقوں کا سردار ہوتا ہے جثہ توفیق الہی والا۔ اور جس میں جثہ توفیق الہی ہوتا ہے اس کو اللہ کا جو دیدار ہے وہ جثہ توفیق الہی کے ذریعے مین ہوتا ہے۔ اور جب جثہ توفیق الہی کے ذریعے دیدار ہوتا ہے تو یہ مراقبے میں ہوتا ہے۔ جثہ توفیق الہی کے ذریعے دیدار اللہ کا مراقبے میں ہوتا ہے۔ مراقبے میں وہ مخلوق نکل کے چلی جاتی ہے، دیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پرواز کرنے والا جثہ توفیق الہی ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ جسم میں جائے گا تو جسم اس کے ساتھ پرواز کرے گا، جسم اس کے ساتھ جسم پرواز کرے گا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر باطنی پرواز والا جثہ توفیق الہی ملا ہے، اب تک صرف 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں، سرکار کے علاوہ ایک ہستی اور ہے کہ جس کے پاس باطنی پرواز کرنے والا جثہ توفیق الہی ہے، اور وہ ہیں 7 کے لال شہباز قلندر۔ ان کے پاس بھی جو جثہ توفیق الہی ہے
وہ باطنی پرواز کرنے والا ہے، اسی نسبت سے ان کا جو لقب ہے وہ شہباز پڑا۔ شہباز کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا۔ شہباز کرے پرواز کے جانے حال دلاں دے، وہ یہیں سے نکلا ہے۔ ان کا جو اپنا نام ہے وہ تو عثمان تھا، مروند شریف سے تعلق تھا ان کا، تو اس لیے ان کو کہا جاتا تھا عثمان مروندی، نام ان کا یہ تھا۔ اور جو شہباز ہے وہ اس نسبت سے پڑا۔ تو لال شہباز قلندر کے اندر باطنی پرواز کرنے والا جس سے توفیق الہی موجود ذاتی، اور سرکار امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کے پاس باطنی پرواز کرنے والا جسہ توفیق الہی۔ کوئی سمجھنا چاہے اور سرکار اور اللہ اس کی مدد کریں تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، اور جس پر وہ مہربان نہ ہو تو اس کی سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ کیا کہ سرکار کے وجود مبارک میں جب باطنی پرواز کرنے والا جسہ توفیق الہی داخل ہوا ہے تو وہ کسی روحانی لطیفے کے ساتھ چپک کر نہیں بیٹھا، بلکہ وہ سرکار کے وجود میں خون میں سرائیت کر گیا، خون میں سرائیت کر گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب واقعہ غیبت ہوا اور بڑے بڑے جو ذاکرین تھے ان کا ایمان چلا گیا، اس وقت میں نے سرکار کی زوجہ محترمہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے یہ تمام چیزیں ان کو بتائیں، بیان کی۔ اور ان کو کیوں بتائیں؟ کیونکہ سرکار گوہر شاہی نے امینہ باجی کو، اپنی زوجہ محترمہ کو، یہ بات کئی دفعہ ظاہر میں سامنے بٹھا کر کے بتائی تھی کہ پوری کائنات میں میں صرف یونس پر بھروسہ اور اعتبار کرتا ہوں، میرے علاوہ اس پوری دنیا میں تم نے صرف یونس پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بات سرکار نے ان کو امریکہ میں بھی کہی اور یہاں لندن میں بھی کہی، اور سرکار نے ان کو یہ بھی بتایا۔ تو جسم میں جب یہ صلاحیت کر جاتا ہے جسہ توفیق الہی، تو وہ جو جسم ہے وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک تھا، معراج شریف پر جانے سے پہلے جب آپ دھوپ میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ بنتا تھا، لیکن جب آپ معراج شریف میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی قدیم جو تجلیات ہیں وہ آپ کے جسم کے آر پار ہوئیں، تو آپ ویسے ہی لافانی ہو گئے جیسے اللہ ہے، کیونکہ اللہ کی تجلیات آر پار ہوئیں جسم کے۔ کیوں جی؟ اب سرکار گوہر شاہی کے جسم میں وہ چیز چلی گئی جس کی تجلیات نکل کے لافانی بناتی ہیں، لافانی بناتی ہیں۔ پھر وہ جو جسہ توفیق الہی ہے اس کا ایک عکس اپنے بندے کے اندر بھی ڈالا، اس کا عکس ڈالا تاکہ پتہ چلتا رہے کہ اس وقت جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، اس وقت بول رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کہاں سے کب گزریں گے، یہ اس کو پتہ چلتا رہے، ان کو بھی پتہ چلتا رہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی دل میں بدگمانی آ جائے تو ایمان کٹ جاتا ہے، اور جو ظاہر میں گالیاں دیں، جاہل کہیں، گنوار کہیں، ان کا کیا عالم ہوگا۔ اب وہ جو جسم مبارک ہے جس کے اندر جسہ توفیق الہی صلاحیت کر گیا تھا، وہ جسم جو ہے وہ لال باغ میں ہی رہ گیا۔ جو لال باغ سے باہر واپس جب آئے ہیں تو وہ سرکار گوہر شاہی کے
لطیفہ نفس کے جز سے تھے. تو روحانی سفر میں لکھا ہے کہ اور بعد میں مشن کا کام انہی جسوں نے کیا. تو جنگل گئے تو ہیں سرکار، لیکن جنگل سے واپس نہیں آئے. کبھی کبھی وہ جو درخت ہے جس میں سرکار نے وقت گزارا، کبھی کبھی وہ قصیدے پڑھتا ہے تو یہاں آواز آتی ہے، یہاں آواز آتی ہے. کبھی کبھی وہ درخت کی آوازیں آتی ہیں، وہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں آیا تھا. جیسے کل رات کو ایک بہت ہی پرانا کوئی ذاکرہ تھی عورت حیدرآباد کی، وہ گئی وہاں لال باغ گئی. تو وہ جب لال باغ گئی اس درخت کے پاس، تو جو درخت تھا اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہاں جو امام مہدی نے جن پہ بھروسہ کیا ان کو تو مانتی نہیں ہے. تو درخت نے سوچا کہ ان کو چلو جو ہے ہم بھٹکاتے ہیں. تو کیا بھٹکایا کہ وہ ایک جو ہے برابر والا درخت تھا، اس سے بدبو آئی اور اس نے سمجھا اس درخت سے آ رہی ہے، اور ان کا ایمان تباہ اور برباد ہو گیا. اور وہ درخت چپ کے ہنس کے یہ باتیں جو ہے کل بتا رہا کہ کل یہ ہوا تو ہم نے یہ کیا. وہ درخت باتیں کرتا ہے، کیوں؟ جو درخت باتیں کرتا ہے تو اگر تیرے اندر ان کی کوئی مخلوق آ گئی تو پھر کون بولے گا تیرے اندر؟ وہ جو جثہ توفیق الہی خون میں سرایت کر گیا وہ آیا نہیں لال باغ سے باہر. سرکار نے فرمایا کہ سنبھال کر رکھنا امانت میری، پتے پتے میں بس چکا ہے عشق میرا. وہ کیا تھا؟ وہ یہی ہے نا. وہ امانت کون سی سنبھال کے رکھی؟ تو ادھر سے آئے نہیں نا، یہ صرف جسوں کو اپنے بھیج دیا. کوٹری شریف میں جو ملنے گئے ہیں آپ، تو سرکار گوھر شاہی کی ذات سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی. جس طرح آپ سرکار گوھر شاہی سے بڑے لوگوں کی ملاقات ہوئی، یہ جو بیٹھی ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی، لیکن ہماری بھی تو ہوئی نا. جن سے ہماری ملاقات ہوئی ان سے ان کی نہیں ہوئی، ان کی نہیں ہوئی نا ملاقات. ہماری کسی اور سے ہوئی تو ہماری جس سے ہوئی اس سے فیض ہوا، ان کی ملاقات جس سے ہوئی ان سے ان کو فیض ہوا. فیض بھی تو مختلف ہے نا بھائی. اب وہ جو جسم جس میں جثہ توفیق الہی خون میں سرایت کر گیا تھا، وہ جسم جو ہے وہ تو لافانی ہے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس جسم کے بارے میں عقیدہ ہو گیا تمہارا کہ انتقال ہو گیا ہے، تو پھر تو تمہارا ایمان ہی مر گیا. یہ بھی تو کہتے ہو نا تم کہ حضور پاک کی عرضی ارواح ہوں گی، تو حضور پاک کو تو حیات النبی مانتے ہو نا. جس کے اندر حضور پاک کی امام مہدی میں عرضی ارواح ہوں گی تو وہ اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی قبر بنا دو گے تم کوٹری میں. امام مہدی پوری دنیا کے لیے ہے، کس کے پتہ چلے گا کہ امام مہدی کی قبر کدھر ہے؟ امام مہدی کو تو موت آ ہی نہیں سکتی ہے نا. لیکن جن کے دلوں میں نور نہیں ہے یا نہیں تھا، تو وہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور جن کے اندر نور تھا اور جن کو پکڑا ہوا تھا سرکار گوھر شاہی نے، تو ان کا ایمان جو ہے نا صحیح سلامت رہا. ان کے لیے تو آپ 1000 بھی مزار بنا دیں کوٹری میں پھر بھی وہ یہی کہیں گے سب جھوٹ ہے. اس لیے میں سچ بول رہا تھا، میں ڈرا نہیں کسی سے، نہ میں اہل خانہ سے ڈرا، نہ میں انجمن والوں سے، کسی سے نہیں ڈرا. کھڑا ہو گیا. میں تو یہ بات مان ہی نہیں سکتا ہوں. جب میں پاکستان جاتا تو میں دیکھتا میرے دائیں بائیں لاکھوں کروڑوں موکلات چل رہے ہیں. اس بات کی پرواہ نہیں تھی مجھے کہ یہ موکل میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. مجھے اس بات کا تھا کہ کوئی مائی کا لال ہے آ کے تو دکھائے میرے سامنے. میں گیا، کہتے تھے جی انٹرنیٹ کا شہر ہے وہیں سے بولتا ہے. پھر میں وہاں جا کے بولا، ایڈریس دیا، ایک مہینہ پاکستان میں رہا. کراچی گیا، لاہور گیا، اسلام آباد گیا، گجرات گیا، گوجرانوالا گیا، گوجرا گیا، کہاں نہیں گیا، پنڈی گیا، واک اینڈ گیا، ساری جگہ گیا. تو یہ میرے خلاف اس لیے ہو گئے کہ میں ایک واحد آدمی جو ہے ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا.
کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی مزار بنا دیا ہے، اب خوب پیسے ویسے چندہ وندہ آئے گا تو ہماری روزی روٹی لگی رہے گی۔ لیکن میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو بتاتا رہا حق کیا ہے۔ تو جس کی سمجھ میں آتی گئی کہانی، جس کے دل میں نور تھا، وہ سب مل گئے، لگ گئے ساتھ۔ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم نے 9 محرم میں وہ جو سرکار کی کیفیت دیکھی ہے ذکر کی، اگر وہ سرکار کا وجود ہے تو سرکار سے بڑی کون سی چیز ہے جو اس وقت آئی تھی جسم میں؟ ہماری کچھ خاص چیزیں آئی ہیں، سرکار کا فرمان، تو وہ آپ کی خاص چیزیں تو آپ کے اندر ہی تھی نا، یہاں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ آپ کے جسم سے اس جثے میں آئی ہیں جو اس وقت موجود ہے۔ اگر وہ جسم ہوتا تو پھر خاص چیزیں آتی کہاں سے؟ وہ جثہ مبارک تھا نا، جس پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ جسم مبارک تو نہیں تھا نا۔ وہ جسم مبارک تو اس میں جثہ توفیق الہی خون میں مکس ہو گیا، جس کا بڑے ہی شریعت کے لبادے میں فرمایا کہ ہمارے نسوں میں تو اللہ اور اس کے رسول کا عشق دوڑتا ہے۔ تو وہ کیا مطلب ہوا؟ وہ جو عشق دوڑ رہا ہے وہ جثہ توفیق الہی کی طرف اشارہ، اور یہ جو حامد و محمود کے لطیفے دوڑ رہے ہیں یہ بھی خون میں ہی دوڑ رہے ہیں نا، جسم مبارک، یہ اس کی طرف اشارہ ہو۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ممکن ہے ہو جائے گی، لیکن ہم اس عقیدے سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے ہم نے سنا نہیں، پڑھا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے ہم نے کوئی پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، فیض لیا ہے۔ تو اب سرکار گوھر شاہی کے اندر وہ عکس اول بھی ہو گیا، سرکار گوھر شاہی کے جسم مبارک میں وہ جثہ توفیق الہی خون میں سرایت کر گیا۔ اب سرکار گوھر شاہی کی ذات تو پہلے ہی موجود ہے نا ادھر۔ اچھا، اب سرکار نے لوگوں کو ذکر قلب کی دولت دی، کسی کو نسبت دی ذکر قلب کے ذریعے، اور کسی کو نسبت دی جثہ توفیق الہی کے ذریعے، اور کسی کو نسبت دی طفل نوری کے ذریعے۔ لیکن جس کو ذات کی نسبت دی اس کو ساری نسبتیں جوڑ کے دی۔ اب سرکار نے مجھے کہا، جب دین الہی کی کتاب لکھ لی تو کہا اب ہم کسی سے نہیں ملیں گے، اب تم سے ملیں گے، تم دنیا سے ملنا۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ سرکار آپ سے کوئی ملنے آیا تو آپ نے کہا کہ تم ملنا میرے بہاف پر، تو چلو اگر وہ ذکر فکر لینے کے لیے آیا تب تو میں ذکر دے دوں گا اس کو، لیکن اگر کوئی اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے آیا کہ بھئی اس سے مل لو، سرکار سے مل لیا، تو فرمایا کہ وہ پورا کا پورا انتظام کر دیا ہے نا۔ اگر کوئی آئے گا ذات کے لیے تو ذات کی نسبت بھی ہے، کوئی اگر فقر کے لیے آئے گا نا تو وہ جو عکس اول کا عکس ہے وہ بھی ڈالا ہوگا نا سینے میں۔ اگر کوئی عشق الہی کے لیے آئے گا تو پھر وہ جو اڑنے والی چیز ہے اس کا بھی تو عکس ڈالا ہی ہوگا نا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار کو دیکھنا ہے تو یہ سرکار کی صورت میں چلے جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے ان کی شکل میں دے، تو ان کی شکل میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ جاتا ہے صورت رب کی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ رب جاتا ہے بندے کی صورت لے کے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے کہا نہیں، سرکار گئے، میں نے سرکار کی قسم اٹھا کے کہا کہ نہیں سرکار گئے تھے تمہارے خواب میں کل، تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو پھر ان کو کیا بتائیں کہ رب تھا، صورت کسی اور میں آیا۔ اسی طرح بندہ جاتا ہے صورت رب کی لے کے جاتا ہے۔ اب یہ جب کہا کہ ہمارا جہان ہے اس کا نام ریاض الجنہ ہے، ہم چاہیں تو کسی ایک کو لے جائیں، تو ہم چاہیں تو کروڑوں کو لے جائیں، اور پھر آخر میں ایک جملہ یہ بھی کہا، امام مہدی کی مرضی، جس کو مرضی لے جائے۔ یہ اشارہ ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ کہ امام مہدی کی مرضی سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جسم سمیت ذات تمہارے سامنے ہے
اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی مرضی ہے جو زمین پر آئی ہے، جس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ تو چلتے چلتے پھر ریاض الجنہ کا مطلب بھی بتا دیں۔ ریاض الجنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنت ہے، کیوں جی؟ ریاض الجنہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جنت ہے۔ ریاض الجنہ کا سریانی میں مطلب ہوتا ہے عشق کے محلے، عشق کے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے۔ جیسے اب مختلف شہر ہوتے ہیں نا گرمیوں میں، کہ جی آج لندن میں ٹمپریچر ہے 28، ورجینیا میں ہے 30، ٹورانٹو میں ہے 35، یہ ٹمپریچر ہے نا۔ اسی طرح وہاں بھی عشق کے ٹمپریچر ہیں، جس میں جتنی ہمت ہے ادھر جائے، جو جتنا ٹمپریچر سہ سکتا ہے ادھر جائے۔ پھر یہ جلوہ در جلوہ ہے، ایک جلوے میں مکمل گم ہو گئے تو اس کے بعد سوچا کہ بس اب یہاں تو انتہا ہو گئے، نہیں، ابھی تو ایک اور جلوہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ عشق کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور نہ اس ذات کو کوئی جان سکے گا، نہ اس ذات کی کوئی وسعت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ حق یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کو سرکار گوہر شاہی کہو، اللہ مت کہو، کیوں شرک کر رہے ہو، کیوں گمراہ ہو رہے ہو۔ سرکار گوہر شاہی کو سرکار گوہر شاہی کہو، اللہ کے برابر میں کھڑا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اس جیسا نہیں۔ چلو یہ تو حق ہے، یہ مجھے بتاؤ اشفاق جیسا ہے کوئی؟ فرقان جیسا ہے کوئی؟ اخلاق جیسا ہے کوئی؟ مرزا جیسا کوئی ہے؟ یہی اللہ کی توحید ہے، وہ خود جیسا ہے، اکیلا ایک، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنی مخلوق بھی اسی فطرت پر بنائی ہے کہ اس کی یہ جو مخلوق ہے نا، تو اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.